اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ نعرہ حیدری وقال ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة احب اللہ من احب حسینا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنَ صلوات بلند برادران من الایمانی بلا تمہید حمد و ثنا ہے اس مالک کائنات کے لیے جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ حمد و ثنا ہے اس مالک کائنات کے لیے جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا۔ یہ جو عزت آپ کو عطا کی ہے یہ اللہ نے عطا کی، آپ اور میں اس قابل نہیں تھے چونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم بہت ہی گناہگار ہیں، لیکن اس نے کسی عمل کی پسندیدگی پر یہ عزت بخشی کہ 5 تن کے ذکر میں بھیج دیا۔ ہر بندے کو 5 تن کا ذکر نصیب نہیں ہے، نہ ہر بندے کو حسین اللہ نے عطا کیا۔ یہ پرسوں یوم پاکستان پر یاد کرتے ہوئے لوگ قائد اعظم کو بڑے بڑے دن جشن منا رہے تھے۔ سوال کیا کہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس نے ہمیں پاکستان بنا کے اور بچا کے دیا۔ بھائی جو پاکستان بچائے اس کا دن بناتے ہو جو دین بچا کے تمہیں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد اللہم صلی علی محمد۔ برادران ایمانی یہ مجلس ہے اور مجلس کو نسبت ہے حسین ابن علی سے۔ یہ آپ جتنے تشریف لائے یہ محبت حسین میں آئے، محبت حسین میں تشریف لائے۔ کسی نے آپ کو زبردستی نہیں لایا، کوئی کھینچ کے نہیں لایا، کسی نے پابند نہیں کیا، ایسی بات ہے نا۔ لیکن پھر کوئی ہے نا جو لایا ہے، کوئی ہے جو لایا ہے، جس کا اندر عشق ہے وہ لایا ہے نا۔ اس کا مطلب آپ نے 1400 سال کے بعد ثابت کیا بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دل پر حکومت کل بھی حسین کی تھی اور آج بھی حسین۔ اور بھائی کوئی ہے نا جو لایا ہے، کسی نے باندھا تو نہیں، کوئی ہے جو لایا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، حمد و ثنا اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، لائق اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں، وہ مالک ہے۔ لیکن میں سلجھی بات کرتا ہوں، سارے بندے چکنے ہیں اور بات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مجلس حسین پر غازی کا پہرا ہوتا ہے،
مجھے یقین ہے کہ آپ ہمتن گوش سماعت فرما رہے ہیں. میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا. ایک لمحہ بھی. لمحے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک لمحے میں بندہ نجات پا جاتا ہے. بعض دفعہ ایک لمحے میں جہنمی بن جاتا ہے. بعض دفعہ ایک لمحے میں نجات پا جاتا ہے. مولانا اسماعیل تھے فیصل آباد میں. وہ کسی میٹنگ میں بیٹھے تھے تو کسی مولوی صاحب نے انہیں کہا ایک منٹ فرض کرو مولوی صاحب آپ شیعہ نہیں تو آپ سے بات کریں. وہ کہتا ہے میں کیوں فرض کروں, میں کیوں فرض کروں؟ جو تو کہتا ہے ایک منٹ فرض کر, اگر اسی منٹ میں مجھے موت آ جائے مجھے نجات کون دے گا؟ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, ایک لمحہ بھی. یہ حسینیت کا اجتماع ہے. حسین کا اتنا کمال ہے کہ آپ صحابہ سے پنڈی تک مجمع اکٹھا کریں, سڑک بند کریں پوری, اور لوگوں سے پوچھیں یہ 10 لاکھ بندے جو مسلمان جمع ہوئے ہو بتاؤ تم میں حسینی کتنے ہیں اور یزیدی کتنے ہیں؟ کوئی بندہ جرأت نہیں کرے گا کہ وہ ہاتھ کھڑا کرے میں یزیدی ہوں. شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث صحابہ سے پنڈی تک جمع کرو انسانیت کو, اور انہیں سپیکر پہ اعلان کر کے پوچھو تم میں سنی شیعہ کتنے ہیں اور سنی کتنے ہیں, وہابی کتنے ہیں, حسینی کتنے ہیں, یزیدی کتنے ہیں؟ کوئی بندہ ہمت نہیں کرے گا. سب کہیں گے ہم حسینی ہیں, سب کہیں گے ہم حسینی ہیں, سب کہیں گے ہم حسینی ہیں. مولانا محمد اسحاق مدنی فیصل آباد والے, آپ نے نام سنا ہوگا. آپ جانتے ہیں 24 خطبے ان کے نیٹ پر موجود ہیں. وہ ایک جمعے کے خطبے میں 3-4 مرتبہ لفظ حسین آیا ان کی زبان پر. تو ایک بندے نے پوچھا مولانا آپ شیعہ ہیں؟ فرمایا نہیں. کہا آپ شیعہ ہیں؟ فرمایا نہیں. اس نے کہا پھر آپ 3-4-5 مرتبہ لفظ حسین کہہ رہے ہیں. کہا یہی تمہیں بتانے کے لیے کہ میں اہل حدیث ہوں, لیکن حسینی اہل حدیث ہوں, یزیدی اہل حدیث. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اصول اس کو یا شاید کتنے سمجھیں گے لوگ, لیکن کوشش کریں سمجھنے. اصول اسلام یہ تھا کہ ہم اللہ کی محبت میں بندے جمع کرتے ہیں. اللہ کی محبت میں, کیونکہ اللہ کی محبت پر کوئی محبت غالب نہیں آنا چاہتا. پھر سنیں آخری بندے تک. اصول اسلام یہ تھا کہ ہم اللہ کی محبت میں بندے جمع کرتے اور اللہ کی محبت کی آڑ میں بندوں کو حسین بتاتے. ایسا ہی اصول یہ تھا, لیکن ایسا ہوا نہیں. بندے حسین کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اور ہم انہیں حسین کی آڑ میں توحید بھی بتاتے ہیں. اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولنا چاہیے. ہم انہیں محبت حسین کی آڑ میں توحید بھی بتاتے ہیں. قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, اصحاب کے قصے بھی پڑھے جاتے ہیں, ازواج کی کہانیاں بھی پڑھی جاتی ہیں, قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. اللہ کی توحید, کعبے کا غلاف بھی دہرایا جاتا ہے, کعبے کا طواف بھی بتایا جاتا ہے. پتہ چلا 1400 سال سے آج تک اللہ کی توحید, نبیوں کی نبوت, قرآن کی آیتیں ان کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ کل بھی حسین تھا اور وسیلہ آج بھی حسین. اور یہ نعمت عظمیٰ ہے. نعمتوں پر شکر کرو گے نا تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سورہ مبارکہ ابراہیم. بندو میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرو گے نا تو میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کروں گا.
جس نے حسین جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حسین نعمت ہے یا نہیں؟ حسین نعمت ہے، عظما ہے. حسین نعمت ہے. جس نے حسین جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا نا، اللہ نے ان بندوں کو آئندہ امام سجاد سے لے کے مہدی تک بطور انعام اضافہ کیا. لیکن جن بندوں نے حسین جیسی نعمت پر شکر ادا نہیں کیا نا، اللہ نے پھر ان کے مقدر میں یزیدیت لکھ دی. حسین نعمت ہے. حسین کو چھوڑ کے زندہ رہنا گناہ ہے. حسین نعمت عظما ہے. میرے محترم حسین کے صدقے میں ہم تک توحید پہنچی. شیعہ قوم کا عقیدہ اللہ پر اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے. ناظر میں نہیں دیکھنا، حاضر میں نہیں موجود. اللہ کی آنکھیں نہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. بھئی آپ سب کو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ ناظر ہے یا نہیں؟ دیکھتا ہے. حاضر یعنی موجود، ناظر میں نہیں دیکھنا. اب بتاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھیں نہیں. بھئی کو اللہ کی آنکھیں ثابت کرے تو شرک ہے یا نہیں؟ اللہ کا وجود نہیں ہے. اچھا میں رک جاتا ہوں. اللہ، میں کہتا ہوں آپ بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہو، اللہ آپ کے ذہن و خواب و خیال میں کوئی نقشہ آتا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کوئی لاؤ نقشہ ذہن میں کہ یہ میک ہے، یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں. میں کہتا ہوں قائد اعظم فوٹو آ گئی ہے، علامہ اقبال فوٹو آ گئی، ایت اللہ خمینی فوٹو آ گئی، نبی امام غدیر کا میدان فوٹو آ گئی، فوٹو آئی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کوئی فوٹو لاؤ ذہن میں. پڑھے لکھے ہو تو لاؤ، کوشش تو کرو. بتانا بھی نہیں لاؤ. اور جو تصور میں بھی نہیں آتا اسے میرے مصطفیٰ نے منوایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھو اللہ کو میں اور آپ کتنا مانتے ہیں. اگر آج کی مجلس میں توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹا بچہ کھڑا ہو جائے. یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی عمر ہے 6 سال 7 سال. اس کو دیکھو ذرا، آپ ان کو دیکھیں، بیٹھ جاؤ. یہ بچہ مجھے یا آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ گناہ کریں گے؟ اس کے پاس ریوالور بھی نہیں، بندوق بھی نہیں، روکنے کی طاقت بھی نہیں. آپ نہیں گناہ کریں. اور یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نہیں گناہ کریں. اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. لطف لے لو یہاں شیعہ سنیو. اللہ کی آنکھیں نہیں لیکن تھوڑا سا اور بیدار ہو جانا. کائنات میں ایک آنکھ ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں. عین اللہ لقب ہے یا نہیں؟ شیعہ سنی میں، وہابی دیوبندی میں کتابوں میں درج ہے کہ عین اللہ. عین اللہ کون ہے؟ عین اللہ یعنی علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، یعنی اللہ کی آنکھیں. عین اللہ یعنی اللہ کی آنکھوں والا. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آپ نے تو نعرہ لگایا. ترجمہ بنتا ہے علی ساری زندگی ادھر دیکھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. کے بولو گے سارے علی ساری، سبحان اللہ، علی ساری زندگی ادھر دیکھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، کسی نے نامحرم عورت کو دیکھا. علی نے اسے دیکھا. علی فرماتے ہیں نہ دیکھ، طواف باطل ہو جائے گا. اس نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ کیا کون تو ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ پہلے تو عین اللہ کی آنکھ اٹھی تھی، اب ید اللہ کا ہاتھ اٹھا.
پہلے عین اللہ کی آنکھ اٹھی تھی، اب ید اللہ کا ہاتھ اٹھا، ایک تماچا رسید کیا اس کے چہرے پر، وہ روتا ہوا حاکم کے پاس آیا، مجھے اس نے مارا ہے، مجھے اس نے تکلیف دی ہے، آپ اس سے سرزنش کریں۔ حاکم آگے آگے، نوجوان پیچھے پیچھے۔ جب حضرت نے دیکھا سامنے علی ہے، جب حضرت نے دیکھا سامنے علی ہے، وہ پیچھے مڑے۔ نوجوان کہتا ہے جی آپ نے کوئی سزا نہیں دی۔ اور کہا میں کیا سزا دوں؟ رعایتوں کا عین اللہ وَضْرَبْتُ کا ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نہیں دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نہیں مارا ہے۔ علی کی جہاں میں حسن کا ایسا نواب ہے، یوسف کے لیے جس کی زیارت ثواب ہے، بڑھتی ہے جس کے حسن کی ہے رات آج تک، مقروض جس کے حسن کا اب تک شباب ہے۔ علی بابا، علی بیٹا، علی آنگن، علی منظر، علی کے گھر، علی تنزیل کے آثار کیا ہوں گے؟ میرے حسنین کی توقیر مت پوچھ، یہی سوچ جہاں عباس نوکر ہو وہاں سردار کیا ہوں گے؟ شاید بتا چہرے یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، پنج نعرہ پنج تنی، سوا لاکھ نعرہ۔ میرے بھائیوں میں بڑی تیزی سے آپ تک پیغام پہنچا، اللہ کو ہم حاضر بھی مانتے ہیں، ناظر بھی مانتے ہیں۔ دلیل کے لیے میں نے بچے کی مثال دی ہے، آپ حضرت یوسف نبی کو جانتے ہیں اور زلیخا کو بھی جانتے ہیں۔ زلیخا کوئی مومنہ عورت نہیں، بت پرست ہے۔ زلیخا بت پرست ہے، 7 کمروں کے اندر لے گئی، وہاں پر ایک بت تھا، اس بت پر اس نے چادر ڈالی، کہتی ہے یوسف اب تمہیں دعوت گناہ ہے۔ یوسف کہتا ہے اس پر چادر کیوں ڈالی ہے؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس پر تو نے چادر کیوں ڈالی ہے؟ کہا یہ میرا معبود ہے، میں اس کی عابدہ ہوں، مجھے اپنے معبود کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سن کے ساری زندگی یاد رکھنا، سن کے ساری زندگی یاد رکھنا، یہ میرا معبود ہے۔ کمال جواب دیا جناب یوسف نے، زلیخا تجھے اپنے نہ دیکھنے والے معبود سے بھی شرم آ رہی ہے؟ نہ دیکھنے والے، نہ دیکھنے والے معبود سے۔ زلیخا میرا معبود وہ ہے جو 7 پانیوں کی تہ میں مچھلی سانس لیتی ہے، اس کی دھڑکن کو سنتا بھی ہے، کیفیت کو دیکھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے۔ یہ اللہ آپ نے، اللہ نظر نہیں آتا، کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا، نہ کبھی نظر آئے گا۔ کچھ برادران کا عقیدہ ہے کہ معاشر میں نظر آئے گا، شاید غلط فہمی ہوئی ہے، جو معاشر میں نظر آئے گا وہ اللہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ والا ہے، جس کی کرسی لگے گی اور جس کی محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وہ نبی فرماتے ہیں یا علی ایک تیری کرسی لگے گی، ایک میری کرسی لگے گی، یہ میدان معاشر ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، مانتے کیوں؟ سچے نے کہا ہے۔ بھائی اللہ کیوں مانتے ہو؟ سچے نے کہا ہے۔ مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم، اس منبر کی پاکیزگی کی قسم، اللہ اس سچے نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ پھر سنو، اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ جنت بتائی ہے، دکھائی نہیں۔ جن بتائے ہیں، دکھائے نہیں۔ جہنم بتائی ہے،
دکھائی نہیں، جن بتائے ہیں دکھائے نہیں، قسم ہے پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس دن علی کی باری آئی اس سچے نے پلانوں کا ممبر بنایا۔ علی کو اوپر بلا کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے اس سچے نبی نے علی بتایا بھی ہے، بازو پکڑ کے دکھایا بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ اللہ نے بندوں کو بندہ بنانے کے لیے، لو بھی یہ جملہ میں نے امارات میں پڑھا تھا لیکن جی چاہتا ہے کہ میں یہاں بھی پڑھ دوں۔ اللہ نے بندے کو بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بننے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے بھائی؟ بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بننے کے لیے بھیجا۔ جا تجھے 40 سال دیتا ہوں، بندہ بن کے آنا۔ اچھا ہم زندگی پر قادر ہیں، جس جگہ پر آپ ٹہل پہل کر رہے ہیں، آئے ہیں دنیا میں، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ سارے بولو یار، اللہ نے بھیجا ہے، وہ قادر ہے جس کو جہاں چاہے بھیجے۔ اس کا مطلب ہے جس میں ٹہل ٹہل کر چلتے ہو، اوقات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے تم آ نہیں سکتے۔ وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے۔ جو تصور میں باہر ہے میں اس کو مولا علی کی بارگاہ میں شکایت کروں گا۔ وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے، وہ چاہے کسی کو غریب کے گھر بھیجے، وہ چاہے کسی کو امیر کے گھر بھیجے۔ سہاوے والوں، وہ چاہے کسی کو تمہارے گھر بھیجے، وہ چاہے کسی کو اپنے گھر بھیجے۔ وہ خود مرضیوں کا مالک، بھیل کے بولنا بھائی، وہ مالک ہے نا، بندہ بنا کے نہیں، بندہ بننے کے لیے بھیجا۔ بندہ بننے کے لیے مالک کوئی ہمیں میسج، کوئی فوٹو، کوئی نقشہ، کوئی تصویر تو بتا جسے دیکھیں اور ہم بندہ بنیں۔ کوئی ہمارے سامنے نقشہ آئے جسے جو آئیڈیل ہے۔ اللہ نے 2 طرح کے میسج دیے بندوں کو۔ آپ کی جیب میں موبائل ہے، ایک پیغام، ایک میسج ہوتا ہے آڈیو، ایک ہوتا ہے ویڈیو۔ آڈیو میسج میں فوٹو نہیں آتی، ویڈیو میں فوٹو آتی ہے۔ میں اتنی جلدی کر رہا ہوں، اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے۔ اگر بیٹھے ہو تو سارے سننے والے اگر بیٹھے ہو، میں قدردان ہے آپ، میں ایک پیغام دیتا ہوں، آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آڈیو اور میسج، ویڈیو بھی میسج، آڈیو دکھائی جاتی ہے، فوٹو اس میں ہوتی نہیں۔ جو آڈیو پہ شک کرے اسے ویڈیو پیش کی جاتی ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے۔ جسے آڈیو سمجھ نہ آئے وہ اللہ کے کلام کی ویڈیو دیکھے، یا مصطفیٰ کو دیکھے یا مرتضیٰ کو دیکھے، اللہ کے کلام کی ویڈیو نظر آ جائے گی۔ ویڈیو کی جھلک دکھاؤں؟ ویڈیو کی جھلک یہ ہے، ویڈیو کی جھلک نہ کوڑا پھینکنے والی مکان بدلتی ہے، نہ میرا نبی گلی بدلتا ہے۔ اور ویڈیو کی جھلک دیکھ، سبحان اللہ میں سبحان اللہ، نہ وہ سبحان اللہ، نہ وہ مکان بدلتی ہے، نہ یہ گلی بدلتا ہے۔ اگلا جملہ آپ کے ذہن میں آ گیا، آئندہ تقدیر بدل جائے گی۔ نہ وہ مکان بدلتی ہے، نہ یہ گلی بدلتا ہے۔ میں کہتا ہوں 10 بستہ نبی اللہ، اگر اس بی بی کا مکان اسی گلی میں ہے تو آپ راستہ بدل جائیں، ضرور لڑائی لینی ہے۔ آواز آئی، میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں ہیں۔ کچھ بات سمجھ آئیے، میں حالات دیکھ کر، اگلا جملہ سننا،
میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا، میں تو کردار دکھا کے مزاج میں حالات دیکھ کر مزاج، حالات دیکھ کے راستے بدلنے نہیں آیا، کردار دکھا کے مزاج بدلو، یہ سنت نبی ہے۔ کردار دکھا کے مزاج بدلنے آیا ہوں۔ ایک دن بیمار تھی، نبی آ گئے، وہ نہیں آئی، ہم جیسا ہوتا تو کہتا شکر ہے آج اس بی بی سے جان چھوٹ گئی، لیکن ہم جیسا تو نہیں تھا، رکا۔ آج بی بی کہاں ہے؟ کہاں بیمار ہے؟ کہاں ہم پتہ کرنے جائیں گے، ہم پتہ کرنے جائیں گے۔ کافرہ بی بی کے دروازے پر میرے نبی نے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ بیٹھے ہو سیرت سننے والے، بیٹھے ہو ایک سیرت پہ عمل کر لو۔ کافرہ بی بی کے دروازے پر اجازت مانگی، بستر پہ لیٹی تھی، جملے سننا، بستر پر لیٹی تھی، تعجب میں اٹھی، آج بیمار سمجھ کے بدلہ لینے آیا ہے۔ کہا بدلہ لینے نہیں، تیری تیمارداری کرنے ہے، تیری میں تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ سننا، تیری میں تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ تعجب میں اٹھی، کہتی ہے وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہے، وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہے۔ وہ کون تھے یار؟ وہ کون تھے؟ بی بی کافرہ ہے نا، تو وہ کون تھے؟ بی بی جو کافرہ ہے تو وہ کون تھے؟ وہ کافر تھے۔ اس کا مطلب ہے 1400 سال کے بعد بھی کوئی نبی کو ہم جیسا کہے نا تو پریشان نہ ہوا کرو۔ کافروں کی پرانی عادت ہے جو نبی کو ہم جیسا کہتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، کردار دکھا کے مزاج بدلو، یہ سنت نبی ہے۔ اس نبی نے فرمایا میرا حسین جنت کا سردار ہے۔ اس نبی نے فرمایا میرا حسین جنت کا سردار ہے۔ حضرت ابو ذر نے حضرت سلیمان سے کہا کہ یار پیار میرا اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی ہے نبی کے نواسے حسین سے۔ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی، کیا کروں؟ کہیں میں منحرف تو نہیں ہو گیا؟ سلیمان ابو ذر کہتا ہے پریشان نہ ہو، جس کی محبت میں تو مبتلا ہے نا، ہم بھی اسی کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ ابو ذر سلیمان کے پاس، سلیمان ابو ذر دونوں مل کے علی کی بارگاہ میں آئے، جسے میں نے عین اللہ کہا ہے، جسے میں نے لسان اللہ کہا ہے، اس کی بارگاہ میں، یا علی پیار اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے بیٹے حسین سے، کہیں ہم منحرف تو نہیں ہو رہے؟ لسان اللہ نے کہا، لسان اللہ نے کہا، لسان اللہ نے کہا، میرے صحابیوں، میں علی بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں۔ میں علی بھی کائنات میں سب سے زیادہ پیار، بولو سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں۔ علی کہتے، علی میں تو باب مدینۃ العلم ہوں، اور شہر علم سے پوچھ لیتے، میں باب مدینۃ العلم ہوں اور شہر مدینہ سے پوچھے۔ علی، ابو ذر، سلیمان نبی کی بارگاہ میں، یا نبی اللہ، پیار اللہ سے بھی ہے، اللہ کے رسول سے بھی، لیکن کچھ دنوں سے محبت بڑھ گئی بطول کے حسین سے،
نبی فرماتے ہیں علی ساری کائنات کا تو خود مشکل کشا ہے، تجھے بھی یہ مشکل بن گئی پوچھنے کے لیے، تجھے بھی یہ مشکل بن گئی پوچھنے کے لیے۔ اس امت کو بتا میں کائنات کا رسول نبی بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بھائی، سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں، سب سے زیادہ پیار میں نبی بھی حسین سے کرتا ہوں۔ اگلا جملہ کون سنے گا، کس تک رسائی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے پہنچے گا۔ نبی فرماتے یا علی اب ایک ذات ہی رہ گئی ہے، اب ایک ذات ہی رہ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی کے بعد کون سی ذات؟ ایک ذات ہی رہ گئی ہے، اور اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پروردگار میں تیرا رسول آیا ہوں، پیار تیرے ساتھ ہے، پیار اپنے ساتھ بھی، پیار علی کے ساتھ بھی، لیکن حسین کے ساتھ محبت زیادہ ہو گئی۔ تو بتا، آواز نبی پریشان نہ ہو، میں بتاؤں گا نہیں، میں دکھاؤں گا، میں بتاؤں گا نہیں، میں دکھاؤں گا۔ اس امت کو بتا کہ میں اللہ بھی سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہوں، اور آپ کو کربلا سے ثابت ہوا کہ اللہ سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہے، اور حسین سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے۔ مالک ہم چار لوگ، بتا میں کیسے بتاؤں، کیا دلیل دوں کہ تو اللہ سب سے زیادہ پیار حسین سے کرتا ہے؟ کون جملہ سنے گا اور کس سے برداشت نہیں ہوگا؟ فرمایا نبی تو آ جانا مسجد میں، پڑھنا آکے میری نماز، ہم بلائیں گے حسین کو۔ نبی تو آ جانا، نبی تو آ جانا، ہم بلائیں گے حسین کو۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے کہ 17 صفحے تھی نماز میں، اور 4 سال کا تھا حسین جب مسجد میں آئے، سجدے میں سارے ایک شکل میں تھے، لیکن حسین صفوں کو کراس کرتا ہوا سب سے جو آگے تھے نا وہ نانا تھے، ان کی پشت پہ آکے بیٹھے، یعنی حسین جانتے ہیں کہ پیچھے والوں میں میرا نانا نہیں، آگے والا میرا نانا ہے۔ حسین کہاں آئے؟ پشتے، بڑا مشہور ہے، پوری کائنات میں یہ مشہور بات ہے جو میں کر رہا ہوں، ہر کتاب میں لکھا ہے، پشتے رسالت پر آئے صفوں کو چیرتے ہوئے، یعنی حسین سجدے میں پیغمبر پر 4 سال کی زندگی میں آئے، چہرہ ادھر کیا جدھر صحابی تھے، اور پشت کی جدھر نبی کا چہرہ تھا، پیچھے سے جو اٹھا اسے پیغمبر نظر نہیں آیا، اسے کون نظر آیا؟ حسین نظر آیا۔ پھر سجدے میں گر گئے، پھر کبھی اٹھ کے دیکھا۔ اب آپ بتاؤ کہ پیغمبر کے، میں اگر ایک یہاں پر شعر پڑھوں عقیدت کا، مجھے ایک بھائی نے بتایا تھا، وہ کہتا ہے، اطلاع دیتا ہے، کہتا ہے سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، کیا پیے گا کوثر، ملے گی جنت، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین
بتاؤ، مجھے بتاؤ، سبحان اللہ، بتاؤ سجدے میں کون ہے؟ نبی۔ تصور میں حسین ہے یا نہیں؟ تصور میں حسین، حسین نہیں تو سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر تصور میں نہیں ہے کچھ بھی تو سر اٹھا لیں، سر اٹھا لیں۔ یہ وہ نبی ہے جسے پہلے اللہ کہتا ہے لمبی میری عبادت نہ کیا کر، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ آج سجدے میں گئے تو فوراً جبرائیل آ گئے۔ اللہ کہتا ہے تب تک سر نہیں اٹھانا جب تک حسین پشت پہ رہے۔ اللہ کہتا ہے سر نہیں اٹھانا۔ پیغمبر نے پوچھا کب تک؟ کہا جب تک، جب تک، تب تک سر نہیں اٹھانا۔ جبرائیل آئے، روکا۔ اب میں ایک فکرہ کہوں، سارے صحابی اس انتظار میں کہ نبی سر اٹھائے تو ہم اٹھائیں۔ نبی اس انتظار میں ہے جبرائیل آئے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی اس انتظار میں ہے کہ جبرائیل آئے، مجھے پیغام وحی دے تو میں سر اٹھاؤں۔ جبرائیل اس انتظار میں ہے کہ مجھے اللہ بھیجے تو میں جاؤں۔ اس علاقے والوں، اللہ اس انتظار میں ہے کہ حسین اترے، میں جبرائیل کو بھیجوں۔ کتنی عظمت ہے، کیا کمال ہے، پوری کائنات کی نظریں رک گئی ہیں حسین ابن علی پر۔ حسین ابن علی وہ کمال ہے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ جنت میں نہیں بھی جائیں نا دشمنی کی وجہ سے، اللہ انہیں ہدایت دے دے جنت جائیں، پہلے ہدایت مل جائے ان کو، اللہ ہدایت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ مقدر سنوارتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے اللہ، بہانے۔ ہور سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ ایک رات میں حسینیت کے اجتماع میں آخری پیغام دے جاؤں کہ حسین ابن علی سجدے میں شہید ہوئے۔ ہر انسان پر سجدہ واجب ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سارے بندے مل کے صلوات پڑھیں، اللہم۔ امام کے پاس آیا اور کہتا ہے مولا گناہ بڑا ہو گیا، گناہ معاف ہو جائے گا؟ امام فرماتے ہیں اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ پھر کہتا ہے مولا گناہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں معاف کر دے گا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا مولا گناہ بڑا ہو گیا۔ فرزند رسول کے چہرے پر زردی آ گئی۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ بھائی جس کے لیے میں نے یہ آخری میسج دیا ہے نا وہ اگلی بات ہے۔ اس نے گناہ بتایا، کان میں چلا گیا۔ مولا صحابیوں سے کہتے ہیں کہہ رہا تھا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں سمجھا تھا شاید اس کی فجر کی نماز قضا ہوگی۔ نماز پڑھنا واجب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ ان کا چاہنے والا اگر نماز نہ پڑھے، اور آئندہ احتیاط کرنا، اگر کوئی نہیں پڑھتا، ویسے سارے نمازی ہیں، آئندہ احتیاط کرنا اور نماز نہ چھوٹے۔ نماز جو بندہ فجر کی نہیں پڑھتا اس پر علی راضی ہے؟ بولو، حسین راضی ہے؟ اللہ تو جب اتنی ہستیاں راضی نہیں، صبح کی نماز پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنا حرام ہے۔ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی تو حرام عمل کیا ہے۔
جس بندے کی فجر کی نماز نہیں اس نے حرام عمل کیا ہے، تو جب دن کی ابتدائی حرام سے ہوئی ہے تو باقی رحمتوں کو ہم نے کیا سمیٹنا ہے؟ میرے بھائی مقدر سوارو، ہور سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ حسین نانے کی پشت سے اتر کر، میری بات ذہن میں ہے، نانے کی پشت سے اتر کر اماں زہرا کے پاس، اماں زہرا میں نانے کی پشت پر سوار تھا۔ بی بی کہتی ہے بیٹا پھر تو میرے بابا کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، آپ میرے بابا کی پشت پر سوار تھے تو میرے بابا کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ امام فرماتے اماں نانا نے 72 یا 70 مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اماں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں ہر تسبیح کے بدلے میں قربانی پیش کروں، میں کربلا میں نانے کی تسبیح کی تعداد کے مطابق قربانیاں پیش کروں گا۔ بی بی کہتی ہے بیٹا میرے بابا کو بڑی تکلیف دی ہے، جملہ سن لینا۔ امام فرماتے ہیں اماں نانا نے سر رکھا بھی خود تھا، اٹھایا بھی خود ہے، حسین ہو کے وعدہ کروں گا رکھوں گا خود۔ اجرکم اللہ۔ یہی کاروان آیا مکہ میں، لوگوں نے پوچھا حسین اس سال آپ قربانیاں نہیں لائے، جو منا میں دی جاتی ہے قربانیاں وہ نہیں لائے۔ حسین فرماتے ہیں اس سال میں منائے مکہ کے لیے قربانیاں نہیں لایا، منائے کربلا کے لیے قربانیاں۔ دیکھو کوئی 13 سال کی ہے، کوئی 6 ماہ کی ہے، کوئی 32 سال کی ہے۔ یہ قربانیاں آج خاص دن ہے، ویسے وہ شہادت تو آنے والے پڑھیں گے، میں نہیں اس طرف جانا چاہتا چونکہ ان کا حق بنتا ہے۔ یہ کاروان چلتا ہوا آیا مکے سے، زہیر بن کین کے ساتھ معاملات ہوئے، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے۔ بڑی خاک اڑ رہی تھی کربلا میں، بی بی نے پیغام بھیجا سرکار وفا کو کہ عباس بھائی حسین سے کہو اس جگہ کو جلدی چھوڑ۔ یہ جو جگہ ہے نا اسے جلدی چھوڑ دے، اس کی خاک اڑ اڑ کر نا ہمارے بچوں کے سروں پہ آ رہی ہے، اور ہماری چادریں ہمارا لباس بھی خاک آلود ہو رہا ہے۔ حسین کو چاہو پیغام پہنچاؤ یا آپ جاؤ اسے کہو اس زمین کو بڑی جلدی میں چھوڑ دے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس یہ جو 7 آبادی ہے نا یہاں جاؤ اور وہاں بندوں سے پوچھ کے آؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ محبت حسین میں بیٹھے اتفاق ہو جاتا ہے، یعنی معاملات یہ بندوں کو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادے ٹوٹ جانے سے اپنے اللہ کو پہچانا، یعنی انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ یہ ایک عام سا عمل ہے، کوئی بات نہیں، زندگی کا حصہ ہے چیزیں، گرمی ہے یا سردی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ایک اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے طلوع ہونے والی صبح ہو تو گواہ رہنا کہ تو نے علی کو کبھی سوئے ہوئے جب بھی دیکھا ہے میں نے تجھے طلوع ہوتے ہوئے۔
بندگی میں عزت ہے، اطاعت میں عزت ہے، جھک جانے میں عزت ہے۔ اور ایک جملہ عربی کا امام کا کتابوں میں ملتا ہے، الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بندگی میں عزت ہے بھائی، بندہ بن جانے میں عزت ہے، بندے بن جانا چاہیے ہمیں۔ اور پھر فرمایا وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ میرے فخر کے لیے یہ آ رہی ہے لائٹ جنہیں بن رہی ہے یا جنریٹر چلا رہے ہیں؟ ایک صلوات کا سہارا دے بلند لائٹ۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں، محمد۔ صلوات اتنی پڑھیں یہ شاید صلوات کی وجہ سے ہی مہربانی ہو جائے ہمارے اوپر۔ اور رائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اگر جنریٹر کا کوئی ہے سلسلہ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پڑھو جی، ان کے لیے پریشانی ہے نا جو پیچھے ہیں۔ آپ کو تو آ رہی ہے سمجھ؟ بات آمڑی ہے نا، ٹھیک آمڑی ہے بات۔ برادران ایمانی، کاروان 2 محرم کو کربلا میں پہنچا۔ بی بی نے فرمایا عباس بھائی سے کہہ دو اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو ہے، اس جگہ کو جلدی چھوڑ دے۔ 3-4 منٹ کی زحمت ہے، اس جگہ کو جلدی چھوڑ دے۔ امام علیہ السلام نے غازی سے کہا اس آبادی والے کو بلاؤ اور انہیں پوچھو اس جگہ کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط الفرات، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط الفرات، کسی نے کہا غازریہ۔ ایک بوڑھا پیچھے سے آ کے کہتا ہے مسافر اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا کربلا؟ کہا ہاں۔ عباس ہماریاں اتار دو، میں اسی جگہ کو آباد کروں۔ وہ بوڑھا بڑے تعجب میں تھوڑا سا آگے بڑھا، فرمایا مسافر تو کہتا ہے میں آباد کروں گا، تیرا نام کوئی حسین ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں میرا نام ہی حسین ہے۔ اگلا جملہ بڑا کمال کا تھا، اس نے اپنا منہ حسین کے قریب کیا، فرمایا تیری ماں کا نام فاطمہ؟ تڑپ گیا غریب۔ امام فرماتے ہیں ہاں میری ماں کا نام فاطمہ ہے، میں اسی جگہ کو آباد کروں گا۔ بوڑھا کہتا ہے مولا تیرے نانا نے مدینہ کو منورہ بنایا، تیرے باپ نے مکے کو معظمہ بنایا۔ امام فرماتے ہیں میں نہ منورہ بناؤں گا نہ میں معظمہ بناؤں گا، ایک اللہ کا عرش پہ معلّہ ہوگا، ایک حسین کا فرش پہ معلّہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولا وہ کیسے معلّہ بنے گا؟ آواز آئی تم بھی یہی رہنا، یہیں رہ کر 7 اور 8 گزرے گی نا، 10 محرم کو ظہر کے بعد جب میں اکبر کے سینے میں ہاتھ برچھی کا پھل
ہاتھ میں لوں گا اور کہوں گا دادا ابراہیم آ دیکھ میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہیں، میری آنکھوں کے سامنے پٹیاں تو نہیں ہیں، میرے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہیں، آواز قدرت آئے گی حسین، ہم نے تیرے اکبر کے صدقے میں تیری کربلا کو معلّہ بنا دیا۔ خدا بندے کائنات آپ سب کی توفیقات خیر میں عطا